جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیچے پیارے سے علی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، القول البدی میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی ایک معین مقدار کو اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا، یعنی ایک پرٹیکولر ایک خاص تعداد مقرر کی تھی جو پڑھ کر درود پاک کی سویا کرتا۔ ایک رات مقررہ تعداد تھی وہ پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد جب میں سویا تو مجھے نیند آئی۔ میں نے اپنے کمرے میں عالم خواب میں دیکھا کہ میرے آقا میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ شعر پڑھتے ہو نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول۔ حضرت محمد بن سعید کے گھر میں گویا چراغاں ہوا۔ سرور کائنات علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے، اور میرے آقا جب آئے تو میرا پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام میری طرف بڑھے اور فرمایا، اپنا وہ منہ میری طرف کرو جس کے ساتھ مجھ پر تم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو۔ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا خلاصہ کہ اے محمد بن سعید، اپنا وہ منہ میرے قریب کرو جس سے تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو، تاکہ میں اسے بوسہ دے دوں۔ کہتے مجھے حیا آئی کہ میں اپنا منہ پیارے آقا کے آگے کروں اور نبی کے پاک مجھے بوسہ دے۔ کہنے میں نے چہرہ ٹرن کیا اور اپنا رخسار اپنا چہرہ آگے کر دیا۔ نبی پاک کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ فرمایا۔ اب کہتے ہیں اب جب یہ ہوا تو میں فوراً نیند سے بیدار ہو گیا۔ اب نیند میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا نارملی جو خواب میں ہوتی ہیں، اٹھنے کے بعد وہ اس کے احساسات اور وہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی، مگر کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو پورے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو مہک رہی، پورا گھر ابھی تک معطر تھا۔ کہتے ہیں میری زوجہ بیدار ہوئی، میری زوجہ نے بھی وہ خوشبو کو محسوس کیا، اور گھر میں تو خوشبو رہی، میرے رخسار سے 8 دن تک کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ خواب میں بوسہ دیا اور باقاعدہ اٹھنے کے بعد بھی 8 دن تک کہتے میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا، ذکر مصطفیٰ کرنے والوں، درود پاک پڑھنے والوں کو مبارک ہو کہ پیارے آقا ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اور خوشبو کیوں نہ آئے، آقا ہیں ایسے خوشبو والے، معطر معمر مہکے آقا۔ کیسے مہکے آقا کہ میرے آقا علیہ السلام جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی مہک جایا ہے۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ بھائی آقا کہاں گئے ہیں، ایڈریس بتاؤ۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ اس گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور خوشبو سونگتے تو پتہ چل جاتا کہ نبی پاک یہیں سے گزر گئے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار۔ کہتے ہیں زمین جو ہے نا وہ امبر کی ہو جاتی ہے، ابیر ہوا ہو جاتی ہے، غبار مشک سا ہو جاتا ہے۔ امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار،
ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزرتی ہے. آقا جس گلی سے آپ گزرتے ہیں اس گلی کی یہ شناخت ہوگا. وہ تو اس زمانے کی بات ہے. شاید لگتا ہے نا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. واقعی آج بھی چلے جاؤ مدینے داخل ہونا پتہ چلتا ہے. مدینہ تو آنے والا ہوتا ہے جب ہی عاشق کا دل بدلتا رہتا ہے. اللہ وہ دن آپ کو دکھائے کہ جب آپ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جائیں, جب بورڈ آتا ہے المدینہ المنورہ 200 کلومیٹر باقی, تھوڑی دیر بعد آتا ہے 150 کلومیٹر باقی, دل کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد واقعی سچ مچ میں مدینے میں داخل ہو جاؤں. مدینے جا کر تو جو ہوا خوشبودار معطر معمر ہے, اور کیوں ہے شاید لکھتا ہے نا بات کیا ہے باب سما اتنی کیوں معطر ہے. بات کیا ہے باب سما اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہو. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہو. میرے آقا کی گلیاں آج بھی ہیں. درود پڑھنے والوں پڑھتے رہنا, اللہ نے چاہا تمہاری قبریں بھی مہک جائیں. انشاءاللہ دنیا بھی مہکے گی, آخرت بھی مہکے گی. درود پاک کو اپنا معمول بنائیے اور دل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نیچے پیارے اسلامی بھائیوں, میلاد مصطفیٰ کا مبارک اجتماع ہے, اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں گے. نہ ہماری اوقات ہے, نہ ہمارے پاس الفاظ ہے. اللہ نے ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں, کس شان کو بیان کیا جائے. نبی پاک کی ولادت سے قبل کے واقعات بیان کیے جائیں, یا پیارے آقا کی ولادت کے وقت کے واقعات بیان کیے جائیں. نبی پاک کے بچپن کی سہانی باتیں کی جائیں, یا پیارے آقا کے مبارک جوانی کے تذکرے کیے جائیں. نبی پاک کی مکی زندگی کے مدنی پھول چنے جائیں, یا مدنی زندگی کی بہاریں بیان کی جائیں. معجزات پر بات کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سنایا جاتا ہے, یا دعا کر کے سورج کو پلٹانے والی بات کی جائے. انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کرنے والے آقا کی بات کی جائے, یا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھ لعاب لگا کر واپس جوڑ دینے والے کی بات کی جائے. معجزات کی ایک طویل فہرست ہے, لیکن جتنے بھی معجزات ہیں ہم سنتے ہیں, ایمان تازہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہم ان معجزات کو دیکھ نہیں سکتے, ہے نا. مگر ایک معجزہ ہے جس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. جی ہاں, وہ ہمارے درمیان موجود ہے, اور مزے کی بات یہ ہے وہ اعظم المعجزات میں سے the biggest miracle, سب سے بڑا جو معجزہ ہے نا, یہ وہ معجزہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اے میلاد بنانے والوں, یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے, موجود ہے, مگر کتنا پڑھتے ہیں, کتنی برکتیں لیتے ہیں. پیارے آقا کو قرآن عطا ہوا, ہم گناہ گاروں کے لیے عطا ہوا, رہتی دنیا کے لیے عطا ہوا, مگر نبی پاک کی یاد میں محافل منعقد کرنے والوں, میلاد کے خوب نعرے لگانے والوں, بالکل محفل منعقد کیجیے, نعرے بھی لگائیے, مگر میرے آقا پر جو قرآن نازل ہوا اس کو ہم کتنی بار دل میں دیکھتے ہیں, اس کو کتنی بار پڑھتے ہیں. ہم میں سے بہت سے تو ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ اچھی بات نہیں ہے.
اور قرآن مجید پڑھے نا تو کیسے کیسے امیزنگ، کیسے کیسے انوکھے، کتنے عجیب و غریب اس میں واقعات ہیں، ہمارے لیے کیسی کیسی داستانیں ہیں، ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں اس میں۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں ایک قرآنی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے میں بڑی عبرت بھی ہے، بڑا درس بھی ہے۔ علماء اور مبلغین بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی درس ہے، اور جو عوام بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی درس ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی درس ہے۔ قرآن تو ویسے سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ بلم بن باعورہ، جو قرآنی واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ کیسا عابد تھا؟ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ سنتے جائیے گا، اسٹیٹس کیا تھا، مرتبہ کیا تھا کہ زمین پر بیٹھتا عرش اعظم دیکھ لیتا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، یعنی دعائیں مانگتا تو اس کی دعائیں جو ہے قبول ہو جایا کرتی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درس گاہ میں، ذرا غور کیجیے گا اس کے طلبہ کتنے تھے، اس کی درس گاہ میں طالب علموں کی جو دواتیں تھیں وہ 12,000 تھیں۔ دوات کہتے ہیں انک پاٹ کو، جو جس کو کیا کہیں گے سیاہی جس میں ڈالی جائے، پہلے دوات انک سے لکھی جاتی، پرانی پہلے آپ نے پتا انک بھرتے تھے اس میں، سیاہی جو ہے دواتیں، قلم دوات، وہ 12,000 دواتیں اس کی درسگاہ میں رکھی ہوتی، اتنے اسٹوڈنٹس اس کے پاس پڑھتے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو آپ لے کر چلے تو بلم بن باعورہ کی جو قوم تھی اس کے پاس گھبرا کر آئی اور کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہم پر ہونا چاہتے ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، آپ ایسا کریں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دیں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے، اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کروانے آئے۔ اب کہا کہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سن کر بلم بن باعورہ جو ہے وہ کانپنے لگا، کہتا تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، اللہ کے رسول کے خلاف میں دعا کروں، میں کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر استخارہ کرنے کے بعد مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارے میں جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ لوگوں دیکھو، اگر میں نے بد دعا کر دی تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی بد دعا۔ اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا؟ اب خریدنے کی کوشش کی، بڑے قیمتی تحائف، بڑے قیمتی سامان کو لے کر آئے اور ان کی خدمت میں پیش ہوا، کہا کہ حضور یہ لے لیجئے اور اب دعا کر دیجئے۔ اب دل لالچ میں پھنس گیا۔ مال جو ہے نا، میرے جتنے مبلغین دعوت اسلامی مجھے سن رہے ہیں، مدنی چینل پر جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، مال کے لالچ میں کبھی مت آنا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ جناب کسی کو شرعی مسئلہ بتانا ہے، جب یہ تو مفتیان کرام اور علماء کو، مفتی کو سائل سے ایسا تحفہ لینا کہ جس کے ذریعے مفتی مسئلہ ہی بدل دے، وہ منع کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی ایسی بات ہم سے بھی کبھی نہ ہو جائے۔ مداہنت یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کسی کی برائی کو دیکھ کر، کسی کے برے عمل کو دیکھ کر، اس کے منصب کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے اس کو رعایت دے دینا، اس کی بری بات کو اس کو نہ بتانا، یہ مداہنت، اور یہ بھی حرام جہنم میں لے جانے والا کا۔ اب مال و دولت جب بلم بن باعورہ کے سامنے آیا تو اس کے اوپر لالچ کا بھوت سوار ہوا، اور اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ گدھی ایک تھی جس کے اوپر وہ بیٹھ کر بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا، راستے میں بار بار وہ جو جانور تھا وہ رک جاتا اور مڑ مڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا اس نے، لیکن جب یہ بڑھاتا رہا، اس کے مارتا رہا، آخر اس گدھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی۔ اس نے کہا افسوس
اے بلد بن باعورا تو کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے دھکیل رہے ہیں پیچھے کی طرف. اے بلعام تیرا برا ہو، تو کیا اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ اب اس نے جب یہ تقریر سنی اس جانور کی پھر بھی پیچھے نہ مڑا. دیکھو مال کی جو لالچ ہے نا وہ اتنی تباہ کن ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ ایسی بھی کیا لالچ؟ تو کیا آپ نے کربلا کا واقعہ نہیں سنا؟ یزیدیوں کو کیا لالچ تھا؟ امام حسین انہیں پتا تھا نبی پاک کے نواسے ہیں، انہیں پتا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر مال کی لالچ نے ایسا اندھا کیا کہ نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو شہید کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. یہ اتنی بری چیز ہے. جو مال کا لالچی ہوتا ہے بعض اوقات اتنے بڑے جرم کر دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب جانور کہہ رہا ہے کہ میرے آگے فرشتے ہیں مجھے موڑ رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ نہ رکا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلندی سے حضرت موسیٰ کے لشکر کو بغور دیکھا. مال و دولت کا لالچ تھا. اب بد دعا کرنا اس نے شروع کی. لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا مگر اس کی زبان سے اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلتی. یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کئی بار ٹوکا کہ اے بلعام تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، پیسے بھی ہم نے دیے، مال بھی ہم نے دیا کہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو. کہتا ہے میری قوم میں کیا کروں، بولتا کچھ ہوں نکلتا کچھ ہے، میری زبان سے نکلتا ہی کچھ اور ہے. پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی. اس وقت بلعام بن باعورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی. میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار کے غضب میں گرفتار ہو گیا. اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں. لیکن اب بھی شیطان کے وار میں ہے. کہتا تم لوگ ایسا کرو کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دینا چاہتے ہو تو ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر ان کے لشکر کے قریب لے جاؤ اور یہاں ان کی قوم کو جو ہے وہ کسی طرح برائی کی طرف ورغلا لو. اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس جو حضرت موسیٰ کی فوج میں ان کے ساتھ تھا، اس نے ایک حسین و جمیل عورت کو، لڑکی کو اپنے ساتھ لیا. حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر، یہ حرام ہے تجھ پر. مگر اس ایک مال کی محبت میں بلعام بن باعورا برباد ہوا. اور اب یہ نفس اور شہوت کی چال میں اللہ کے نبی نے منع بھی کیا مگر اس نے اس عورت کے ساتھ برا کام کیا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لشکر میں اچانک طاعون پھیل گیا اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے. سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد لوٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت اس کا افسوس ہوا. بلعام بن باعورا کا کیا ہوا؟ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا. آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا. اس واقعے کی مزید تفصیل اگر یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو پڑھنی ہو یا مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہوں کہ قرآن میں کہاں ملے گا، اس واقعے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف میں 175 اور 176 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا. اس کو پڑھیے. ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، درس کیا ملا؟ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے. ہم پڑھیں تو پتہ چلے نا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. درس یہ ملا کہ مال کی محبت اور نفس و شیطان اور خواہشات کی محبت اتنی خطرناک ہے کہ ایمان بھی جا سکتا ہے، عذاب الہی کا نزول بھی ہو سکتا ہے. یہاں بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو مال کی محبت میں حرام کمانے میں لگ جاتے ہیں، وہ لوگ جو مال کی محبت میں بس چاہتے ہیں کہ میرے پاس مال آ جائے، چاہے کدھر سے بھی آ جائے، حلال ہو یا حرام ہو. بدقسمتی سے وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں، ڈکیتی مارتے ہیں، جو لوگوں کا حق دباتے ہیں، زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں مال کے لیے، کیا مرنا نہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا کرو گے اس مال کو؟ یاد رکھو، کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں تجوری نہیں ہے، وہاں فقط تمہارے اعمال جانے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان پوچھ کر دبا لے، قیامت کے دن 700
نمازیں اس کے بدلے دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے 700 نمازیں باجماعت مقبول. وہ کیا کرے گا جو لاکھوں روپے دبا کے بیٹھا ہے؟ وہ کیا کرے گا جو لوگوں کے ہزاروں روپے دبا کے بیٹھا ہے؟ وہ کیا کرے گا جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ جو کسی کا موبائل چوری کرتا ہے، کسی کی جیب کاٹتا ہے، کسی کو دھمکی دے کر پیسے لے لیتا ہے. سنو وہ سارے لوگوں، کبھی کسی کا مال مت دبانا، کبھی حرام روزی مت کمانا. ایسا نہ ہو یہی تمہارے گلے پڑ جائے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ ایک جگہ گئے، انگور خریدے، 1 کلو انگور خریدا، مگر اس سے پہلے بغیر اجازت ایک انگور کا دانہ کھا لیا. اس کے بعد واپس گھر پہنچے تو خیال آیا کہ ایک دانہ تو پہلے بغیر اجازت کھایا تھا. واپس پہنچے، اس شخص سے کہا کہ بھائی میں نے تمہارے یہاں سے ایک انگور کا دانہ غلطی سے کھا لیا تھا، معاف کر دو. کہ معاف نہیں کروں گا. بندہ بھی بڑا زبردست، انگور کا دانہ معاف نہیں کروں گا. پیسے 10 درہم لے لو. کہ نہیں کروں گا. 100 درہم لے لو. کہ نہیں کروں گا. اتنے کے انگور بھی نہیں تھے، آپ نے 900 درہم دیے. جب جا کر ایک انگور کا دانہ اس شخص نے معاف کیا، پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا دیکھا میں نے کیسی ترکیب سے، کیسی جناب فریب کے ذریعے میں نے آپ سے 900 درہم لے لیے. وہ سمجھ رہا ہے میں جیت گیا. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تو 900 درہم کی بات ہے تو 5000 درہم بھی مانگتے میں تمہیں دیتا، ایک انگور کے دانے کا حق معاف کرواتا. یہ ذہن تھا کہ اللہ کو کیسے جواب دیں گے، یہاں حساب دے دو ورنہ ادھر پھنس جائیں گے. آج میں نے ایسے قانون نے سنا ہے کہ وصول کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ قیامت میں وصول کر سکتے ہو تو کر لینا. ایسی بے باکی، اتنا بے خوفی. اللہ کا خوف نہیں، قیامت کے دن کو ہلکا سمجھا ہے. یاد رکھو وہ دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. آج بندہ کہتا ہے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی بولنے والا نہیں. عیاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، کہتے ہیں آج میں جناب اپنے کام کرنے والا، مجھے کون روکے گا؟ برائی کرتا ہوں مجھے کون روک سکتا ہے؟ آج بندے تم نے کمرے بند کر دیے، آج بندے تم نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر لیے. اے بے حیائی کرنے والوں، شرابیں پینے والوں، بدکاریاں کرنے والوں یا حرام کمانے والوں، سنو میں نے آج 2 قسم کے عذاب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ایک وہ شخص تھا جو زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا، مگر اللہ کے نبی سے جنگ کی. اس نے مال کی محبت میں اندھا ہو کر ایسا اقدام کیا کہ عرش اعظم کو دیکھنے والا مردود بارگاہ الہی ہوا، اس کا ایمان بھی جاتا رہا. اور ایک وہ شخص تھا جس نے بدکاری کی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اس کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. آج بندہ کہتا ہے میں جو کرتا ہوں مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. اس دن کیا جواب دو گے؟ اس دن اپنے کرنے کا پھل بھگتنا پڑے گا. اس دن میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اے نبی پاک علیہ السلام کے عاشقان جو آپ جمع ہوئے ہیں، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، قرآن پاک کے اس مبارک واقعے سے درس دینا چاہتا ہوں. توبہ کیجیے، ان عادتوں کو چھوڑ دیجیے. کبھی بھی نفس و شیطان کے پیچھے دیکھیں، گناہ ہے نا، اس میں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑی لذت ہوتی ہے، ہاں، لیکن یہی تو امتحان ہے نا. فلم دیکھنے والا کہتا ہے بڑا مزہ آتا ہے فلم دیکھنے، گانا سننے والا کہتا ہے بڑی انجوائمنٹ ہے. معاذ اللہ شراب پینے والے کو بھی لگتا ہے شراب میں بڑی مزہ ہے، بڑا مزہ ہے. بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، گندے مناظر دیکھنے والا، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سمجھتا ہے کہ بڑا مزہ ہے اس میں. مگر ایک بزرگ کا قول سناتا، فرماتے دیکھو کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی. تھوڑی دیر کی ہے نا، 3 گھنٹے 2 گھنٹے فلم دیکھ لی، مزہ آیا، گانے سن لیے مزہ آیا، معاذ اللہ شراب پہلی پی لی، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آیا، بے حیائی کر لی، تھوڑی دیر کا مزہ آیا. کب لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی، اس کا جواب باقی رہ جائے گا، اس کا عذاب باقی رہ جائے گا. لذت تو گئی نا،
ہوش آ گیا، سب گیا، بس اب کیسے جواب دو گے قیامت کے دن؟ وہ باقی ہے جواب دینا۔ اور آگے بات بڑی پیاری کرتے ہیں، کہتے ہیں مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑنا۔ نیکی کرنا بھاری ہے، مشقت ہے۔ فجر میں اٹھنا، بندہ کہے گا چھوڑو کل سے پڑھ لوں گا، نہیں دل چاہتا نماز کے لیے اٹھنے۔ سردی میں وضو کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ کبھی اجتماع میں بلائیں تو کہتا ہے نہیں یار اگلی بار اجتماع میں آؤں گا۔ کبھی مدنی قافلے کا سفر کر رہے ہیں، یار بس اگلی بار نہیں، ابھی دل نہیں چاہ رہا مدنی قافلے میں سفر کرنے کو۔ مشقت ہے نا، بڑی پیاری بات فرمائی، کہتے ہیں مشقت کے لیے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ مشقت تو چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وضو کر لیتے ہو تو پھر مشقت ختم نہ، فجر پڑھ لی تو جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، روزہ رکھا، افطار کیا، مشقت ختم۔ ہمیں مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا، انعام باقی رہ جائے گا، اجر باقی رہ جائے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ کیا باقی رکھنا ہے، عذاب باقی رکھنا ہے، سوال باقی رکھنا ہے، حساب باقی رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب باقی رکھنا ہے۔ دے سکو گے جواب؟ اس کی بارگاہ میں حساب دے سکیں گے ہم؟ جو آج چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، جو آج نمازیں قضا کرتا ہے، جو آج بے حیائی کے کام کر رہا ہے، جو آج ماں باپ کو ستا رہا ہے، جو آج حرام روزی کما رہا ہے، کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ کوئی نہیں جواب دے سکے گا۔ اور وہاں یہ ٹوسٹ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہاں تو بندہ کہتا ہے نہیں یار آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں شراب نہیں پیتا۔ ارے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، میں فلم نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو کچھ اور کر رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، میں اس بے حیائی کے سنیما گھر سے نہیں نکل رہا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ادھر تو بات بنا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں بولیں الو بنا دیتے ہیں۔ مگر کیا ادھر بھی یہ چلے گا؟ سنو والا حضرت کیا کہتے ہیں، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، قیامت کے دن بات نہیں بنے گی، وہاں کوئی ٹوسٹ نہیں کر سکو گے، وہاں گھما نہیں سکو گے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، شارع اقرار ہے، کیا ہونا ہے اس دن فقط ماننا پڑے گا۔ ہاں مالک میں نے کیا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میری زبان میں گالی آتی تھی، میری آنکھوں نے حرام دیکھا تھا، جب بندہ نہیں بولے گا نا، بعض اوقات روایتوں میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب بندے کو اس کے گناہ بتائے جائیں گے تو وہ کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا، اللہ فرمائے گا ہمارے پاس گواہ ہے، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، گواہ تو کوئی نہیں، یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، یاسین شریف پڑھتے ہو نا، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے ہاں مولا نہیں کیا ہے۔ پھر کیا کرے گا انسان؟ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے۔ چھپ کے گناہ کرنے والوں سنو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، وہ جانتا ہے جس کے گناہ کیے وہ تو دیکھ رہا تھا، مجھے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، میرے دوستوں نے نہیں دیکھا، میرے فرینڈز نے نہیں دیکھا، اسلامی بھائی نہ دیکھ سکے، مجھے نیکی سمجھتے رہے، مجھے پرہیزگاری سمجھتے رہے، عبادت گزاری سمجھتے رہے، مجھ سے دعائیں کرواتے رہے، مجھے کہتے رہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، تو بڑے نیک ہو۔ مگر جس کے گناہ کیے وہ دیکھتا رہا، جس کی نافرمانی کی اسے سب معلوم تھا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا، اس دن کیا کرو گے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ دل تو سب کا چاہتا ہے جنت میں جانے کا، کام کیسے کیے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے۔ کہتے ہیں جنت میں جانا کے شوق تو ہے، کام تو سارے جہنم میں جانے کے کیے۔ اس دن تو دیدار ہوگا نا، نبی پاک کا سنو، آنکھوں سے گناہ کرنے والوں والا حضرت سمجھا رہے ہیں، کل تو دیدار کا دن اور یہاں
کیا ہو رہا ہے؟ یہ آنکھ کو گندی کر دی، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، بے حیا عورتوں کو دیکھ کے، ارے آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کیسے کرو گے؟ کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، یہ گھر نہیں ہمارا، گھر وہ ہے جہاں قیامت تک رہنا ہے۔ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے؟ خدا را اس دن سے ڈریے، اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ یہ بے نمازی والی زندگی، یہ بے حیائی والی زندگی اچھی نہیں۔ ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، 20-21 سال کا نوجوان نعت پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ایسی موت ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن کتنی چھوٹی عمر تھی۔ آج ہماری پلاننگ کیا ہے؟ بوڑھا ہو کر عبادتیں کر لوں گا، تھوڑی عمر بڑی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لوں گا، ذرا ابھی تو جوانی کے دن مزے کرنے کے ہیں، پھر جناب خوب عیش کر لوں گا۔ آئے دن جوانوں کے جنازے دیکھتے ہیں، یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ جا کر کیا جواب دوں گا؟ بے نمازی سوچے، بے حیائی کرنے والا سوچے۔ خدا نہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو کچھ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا۔ کب تک آخر کب تک اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ کب تک بے نمازی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے رہیں گے کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد توبہ کر لوں گا؟ اور کہیں ایسا نہ ہو وہ دن آنے سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی رحمت کو پکارتے ہوئے آج اس بڑے پیارے مبارک اجتماع میں ہم سب شریک ہیں، سچی توبہ کر لو۔ یہ نیت کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ بس آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ بہت گناہ کر بڑی بڑی خطائی کر لی، نامۂ اعمال سیاہ کر دیا، کوئی عمل ہی نہیں دکھانے والا۔ ایک تو نیکی کی نہیں، اور نیکی کی تو دکھانے کے لیے کی۔ نیکی کرتے ہی یہ خیال آتا ہے کہ بس لوگ تعریف کرتے ہیں، کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں نے عبادت کی۔ یہ کیوں دل میں خیال آتا ہے؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی۔ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نیکی کر کے چھپتی نہیں ہے، گناہ کر کے شرم آتی نہیں ہے۔ کیسے عجیب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اسی کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کی نافرمانی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں۔ دنیا میں کوئی تحفہ دے ہم چاہتے ناراض نہ ہو، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ نعمت دیتا ہے ہم اسی کی نافرمانی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جس کے پیسے بڑھتے جاتے ہیں اس کی عیاشیاں بڑھتی جاتی ہیں، جس کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں ایسا لگتا ہے وہ اللہ کا نافرمان بنتا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا ادھر میرا رب نعمت عطا کرتا، ادھر میرے سجدے بڑھ جاتے، ادھر وہ عطائیں کرتا، ادھر میں عبادتیں کرتا، ادھر وہ مجھے نوازتا، ادھر میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا۔ اگر ادھر بچے کی شادی ہوتی ہے ادھر میری عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ بچے کی شادی کی خوشی دیتا ہے اور میں اللہ ہی کو ناراض کرنے والے کام اسی بچے کی شادی میں کرنے میں لگتا ہے۔ اللہ مال کی دولت دیتا ہے اور بندہ مالدار ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کرنا۔ اللہ صحت دیتا ہے، بندہ صحت مند ہو کر دوسروں پر روک جما کر تکبر کر کے اور اسی صحت کو، اسی طاقت کو برائی کا کام میں صرف کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کب تک ایسی زندگی گزارے؟ ہمیں ایک دن ہر شخص کو اپنی نعمت کے بارے میں جواب، ہر نعمت کا جواب دینا ہو۔ آؤ میرے پیچھے اسلامی بھائی، آج اس اجتماع میں آئے اب بدل کر جانا ہے۔ میں جیسا آیا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنے میرے بھائی یہاں ہیں ہم ایسے نہیں جائیں گے جیسے آئے۔ گناہگار آئے، خطاکار آئے، ریاکار آئے، بدکار آئے، بیکار آئے ہیں، مگر کار ساز کے در پر آئے ہیں۔ وہ چاہے تو میں اچھا ہو سکتا، بس ہمیں ایک بار سچی نیت کر لیں، پکی توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اگر بندہ آگے بڑھتا ہے،
آج میں نے اور آپ نے اپنے رب کی رحمت کو پکارنا ہے، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، آؤ آج ایک نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے میرے پیچھے ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ جو مال کی جو یہ کیسا دل کھلاتی ہے، میں آپ کو ایک دل خراش واقعہ سنانا چاہتا ہوں اپنے بیان کو اختتام سے پہلے۔ یہ اتنی بری چیز ہے، آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ میری اس گفتگو سے میرے کچھ نوجوان رک جائیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس یورپ جانا ہے، یو کے جانا ہے، امریکہ جانا ہے، پاکستان سے باہر جانا ہے، اور ایسا لگتا ہے ہماری قوم یہ سمجھی ہوئی ہے کہ وہاں درختوں پر پیسے لگے ہوئے ہیں، جاتے ہی پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے تقریباً ساری دنیا دیکھ چکا ہوں، اور میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں، میری بات پر یقین کر لیں۔ میں نے یورپ میں لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے سنا ہے، یورپ کے اندر گریس یونان جانے کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ ایجنٹ 10 15 لاکھ روپے لے لیتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، گھر بیچ کر، قرض لے کر، زیور بیچ کر جا رہے ہیں اور وہاں بے روزگار پڑے ہیں، اور پھر واپس بھی نہیں آتے کہ ماں باپ کو منہ کیا دکھائیں گے، اور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے برباد ہو گئی لوگوں کی زندگیاں، نہ جاؤ، یہاں کی آدھی روٹی اچھی ہے جو تمہارے وطن میں ہے، وہاں کی پوری روٹی کے چکر میں کہیں ایمان نہ بک جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم جب بیان کر کے یوٹیوب میں ایک جگہ فارغ ہوئے، ایک شخص آ کے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ لوگوں نے بڑی قیمت پے کی ہے، بڑی قیمت ادا کی ہے یورپ بس کر، امریکہ میں بس کر، ویسٹرن کلچر میں جا کر۔ کیا رو کے کہتا ہے پتہ ہے؟ کہتے ہیں میں روز مرتا ہوں، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، میں روز مرتا ہوں اور روز جیتا ہوں۔ یہ سامنے گھر ہے، میرا گھر ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، اور دونوں بیٹے غیر مسلم مردوں کے ساتھ میرے گھر میں رہتے ہیں، اور میں نے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 18 سال سے بچہ اوپر بڑا ہو جائے تو اس کو روکو یا ٹوکو۔ اس لیے جانا تھا۔ اچھا ایک اور واقعہ سنو، پاکستان کا ایک مرد، کراچی کا رہنے والا، باب المدینہ کراچی، آج سے کچھ سالوں پہلے جرمنی گیا، اس کی عمر 35 سال تھی، 35 ایئرز ہو۔ وہاں گیا اور جانے کے بعد اپنے سے 20-25 سال بڑی عمر کی عیسائی خاتون سے شادی کر لی، مسلمان بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، خیر حرام طریقے سے تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس سے شادی کرنے کی وجہ سے میرا پاسپورٹ بھی بن جائے گا، کچھ سالوں بعد مر جائے گی تو اس کی جائیداد بھی مجھے مل جائے گی۔ یہ ہے مال کی محبت، یہ ہے دنیا کی محبت جو حرام حلال تمام چیزوں کی تمیز اٹھا کے۔ آگے سنیے کیا ہوا۔ 20 سال گزر گئے، وہ 35 سال والا 55 سال کا ہو گیا، اور وہ 55 سال والی 75-80 سال کی ہو گئی۔ وہ تو نہ مری، اس سے پہلے 55 سال کا ہمارا مسلمان بھائی مر گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا نا، جرمنی کے اس علاقے والوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم اس عورت کے پاس گئے کہ ہمیں یہ مرد ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کا جنازہ دے دو، ہم تدفین کریں گے۔ عورت کہتی ہے میرا قانونی طور پر شوہر ہے، میں تدفین کروں، میں اس کی آخری رسومات ادا کروں گی۔ بڑی بحث ہوئی، قانونی جنگ لڑی، پاکستان میں اس کے گھر والوں کو پتا چلا، وہ تڑپتے رہے کہ جرمنی چلے جائیں، جنازہ لے آئیں۔ ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے کہ اسی دنوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اسی لے دے میں وہ وقت گزرا۔ اس عورت نے ایک لیٹر دکھایا گورنمنٹ کو جس پہ اس بندے نے سائن کیا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی میری رسومات ادا کرے گی۔ آپ کو سن کر بہت افسوس ہوگا، شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس مسلمان کہلانے والے مرد کو بالآخر مرنے کے بعد جلا دیا گیا۔ ہمارا مسلمان، یہ ہے مال کی محبت، بس اسی لیے جینا ہے۔
لوگ آج کل بتایا گیا کہ ویزا فارم پہ دنیا کے غیر ملکوں کا ویزا لینے کے لیے لکھ دیتے میں قادیانی ہوں. ایمان کی کوئی اہمیت نہیں. یہ رسول پاک سے محبت ہے. چند سکوں کی خاطر ایمان بیچ دو. میں وہی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مال کی محبت پہلے تھوڑی ہے، یہ بڑھ جائے نا پھر آنکھوں پہ پٹی آ جاتی ہے. بلم بن باورا کا واقعہ سنانا آپ نے، حضرت موسیٰ کے بارے میں بکواس کرنے چلا تھا. یزید اور اس کے لشکر والے نواسہ رسول کو قتل کرنے چلے گئے نا. اللہ مجھے بھی یہ محفوظ مال کی محبت سے محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ کرے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے